السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ تمامی احباب بخیر ہوں گے۔ محترم حضرات، ایک بہت ہی عام فہم اور بہت ہی مشہور و معروف کسی نے معلومات کی، مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ آج بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جن کو عام فہم اور مشہور ترین بات معلوم نہیں۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اب آدھا مہینہ گزر چکا ہے ذی الحجہ کا، اس کے بعد والا جو مہینہ ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور محرم شریف کا جو مہینہ ہے یہ ہماری اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، یعنی ایک محرم کو ہماری اسلامی سال شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے جو مہینے ہیں اتنے ہی مہینے ہیں جتنے جنوری فروری، اسی طرح سے محرم صفر ربیع الاول ربیع الاخر یہ مہینے ہوتے ہیں۔ عام فہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ محرم شریف کا مہینہ جب آتا ہے تو اس مہینے میں 7 محرم کو یا 10 محرم الحرام کو یا 9 محرم کو، بعض لوگ تو 1 محرم سے لے کر کے 10 محرم تک اہتمام کرتے ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں میں آپ کو بتا دوں۔ 1 محرم سے لے کر کے 10 محرم تک فاتحہ خوانی کا انتظام کیا جاتا ہے اور لوگ نیاز وغیرہ دلواتے ہیں۔ تو سب کو معلوم ہے کہ محرم کے مہینے میں کس کی نیاز دلائی جاتی ہے اور کس کا نام لیا جاتا ہے، کس کے لیے ثواب ہم بھیج رہے ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر سب جانتے ہیں۔ لیکن آج بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جن کو یہ نہیں پتا ہے کہ محرم شریف کے مہینے میں نیاز کس کی دلائی جاتی ہے۔ تو میں نے کہا آج بھی ایسے لوگ ہیں تو پھر اس کو تو سوشل میڈیا پر ہی ڈالنا چاہیے تاکہ جن کو معلومات نہیں ہے وہ جان لیں۔ تو محرم شریف کی جب پہلی تاریخ آتی ہے، اس پہلی تاریخ میں سرکار سیدنا امام حسین اور آپ کے خانوادے کے جتنے بھی افراد ہیں ان سب کے نام سے ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ اور اب کچھ لوگ 7 کو مخصوص کرتے ہیں، 7 تاریخ میں نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، تو 7 تاریخ میں بھی ان افراد کے نام سے نیاز ہوتی ہے، اور 10 تاریخ کو بھی انہی تمام ہی خانوادے کے نام سے ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ چونکہ 7 تاریخ کو اس لیے زیادہ تر لوگ اہتمام کرتے ہیں کہ 7 تاریخ میں یہ جو کربلا کی جنگ ہوئی، 7 تاریخ میں اس جنگ کا آغاز ہوا تھا۔ حالانکہ پوری طرح سے آغاز نہیں ہوا، لیکن ہاں جو مکالمہ تھا، بات چیت جو شروع ہوئی وہ 7 تاریخ سے زیادہ شروع ہوئی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ 8 اور 9 پھر یہ جنگ شروع ہو گئی، ایک ایک کر کے میدان میں آتے جاتے رہے۔ 10 محرم الحرام کو پھر ایک عظیم معرکہ درپیش آیا، اور اس میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، اور آپ نے یزید پلید کے ہاتھوں پر بیعت نہ کر کے لڑنا مناسب سمجھا، چونکہ اس کے ہاتھ میں اگر ہاتھ دے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک نواس رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے کا ایک فرد اگر ہاتھ دیتا ہے کہ یزید پلید کے ہاتھوں میں، تو پوری قوم کے لیے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ بات صحیح ہو جاتی کہ سامنے والا صحیح ہو یا غلط ہو اس کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ اسی بات کا انکار کرنا تھا کہ سامنے والا صحیح ہے تب تو ٹھیک ہے، اس کی بات مانیے، اگر سامنے والا غلط ہے تو پھر اس کے سامنے جھکنا نہیں ہے بلکہ اس کے سامنے حق بات پیش کرنی ہے۔ تو یہی پیغام لے کر امام حسین میدان کربلا میں اترے تھے، اور آپ نے 10 محرم الحرام کو جام شہادت نوش کیا۔ تو 10 محرم کو جو نیاز وغیرہ ہوگی وہ سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہوتی ہے، اور باقی جب نیاز ہوتی ہے تو پھر سبوں کے نام لیے جاتے ہیں۔ تو جب امام حسین کو مخصوص کر لیا جاتا ہے، باقی دیگر افراد جتنے بھی ہوں گے سب کے بھی نام اس میں شامل کر لیے جاتے ہیں، اور سب کے نام سے ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔